السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم۔ میرے محترم بھائیو اور دوستو، ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یعنی مسلمان ہونے کی ایک نشانی بتا دی کہ مسلمان کی نشانی کیا ہے؟ نہ وہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف دیتا ہے، نہ وہ اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف دیتا ہے۔ یہ مسلمان ہونے کی نشانی ہے۔ جس طرح سے ایک آدمی اگر نماز نہیں پڑھتا تو نماز نہ پڑھنا کفر ہے۔ نماز نہ پڑھنے پر کوئی مفتی صاحب بے نمازی پر کافر کا فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن نماز نہ پڑھنا کفر کا مطلب یہ ہے کہ نماز چھوڑنا کسی مسلمان کا کام نہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک مسلمان اپنی مسلمانی سے لطف اندوز ہو رہا ہے اور وہ نماز نہیں پڑھ رہا، اپنی مسلمانی میں ہوتے ہوئے وہ نماز نہیں پڑھ رہا، وہ کافروں والا کام کر رہا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا، اس پر کوئی کافر کا فتویٰ نہیں لگاتا۔ اسی طرح جو شخص کسی کو تکلیف دیتا ہے اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اس پر کوئی مفتی صاحب کافر کا فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن اس حدیث کا مفہوم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہے جو دوسروں کو تکلیف دے رہا ہے، اپنی زبان سے دے رہا ہے، اپنے ہاتھ سے دے رہا ہے۔ اللہ نے جو مجھے آپ کو عظیم الشان اسلام عطا فرمایا ہے، اسلام 5 قسم کے احکامات پر مشتمل ہے: عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق، معاشرت۔ یہ 5 چیزیں مل کر اسلام بنتی ہیں۔ عقائد کے الگ احکامات ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں۔ عبادات، معاملات، اخلاق اور معاشرت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یہ اسلام کے ایک بہت بڑے شعبے معاشرت کا ایک بنیادی اصول ہے۔ معاشرت کسے کہتے ہیں؟ ہر بندے کو دوسرے بندوں سے واسطہ پڑتا ہے، میاں کو بیوی سے، بچوں سے، پڑوسی کو پڑوسی سے، باپ کو بچوں سے، اپنی بیٹیوں بیٹوں، اپنی بیوی سے، اپنے بہن بھائیوں سے۔ ہر آدمی کو دوسرے لوگوں سے واسطہ پڑنا ہی ہوتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی اکیلا نہیں رہتا، ہر ایک کو دوسروں سے واسطہ پڑتا ہے۔ یہ دوسروں سے واسطہ پڑنے کے جتنے بھی احکامات ہیں نا، دوسروں کے ساتھ ہمیں جو ہے واسطہ پڑتا ہے، اسی کو معاشرت کہتے ہیں۔ مل جل کے رہنا، مل جل کے رہنے کو معاشرت کہتے ہیں۔ مل جل کے رہنے کے جتنے بھی احکامات ہیں، آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ رب العزت نے معاشرت کے احکامات پر اتنا زور دیا۔ اب معاشرت کا ایک باب ہے استئذان۔ استئذان کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹا کے اجازت لے کے آپ گھر جائیں گے۔ اب یہ ایک معاشرت کا چھوٹا سا حکم ہے، لیکن اس ایک چھوٹے سے حکم کے بارے میں اللہ رب العزت نے پورے 2 رکوع سورہ النور کے اندر نازل فرمائے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ معاشرت کو اللہ کتنی اہمیت دے رہے ہیں کہ
کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے میری ذات سے، اللہ تعالیٰ نے صرف و صرف اجازت لے کے گھر میں آنے جانے کے متعلق سورۃ النور میں پورے 2 رکوع نازل فرما دیے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں کتنی جگہ پہ نماز کا حکم دیا، لیکن نماز کا طریقہ نہیں بتلایا۔ لیکن معاشرت کا یہ باب کہ کسی کے پاس جانا ہے، کسی کے گھر جانا ہے، تو اس کے گھر جانے کے آداب کیا ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ قرآنی آیات کے اندر بیان فرمایا ہے۔ آپ خود اندازہ فرما لیں کہ یہ کتنی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ معاشرت مل جل کے رہنا، اللہ نے اس کو کتنی اہمیت دی ہے۔ معاشرت مل جل کے رہنے کو کہتے ہیں کہ میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، میری ذات سے، نہ میری زبان سے، نہ میرے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ آپ اندازہ فرمائیں، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے شیخ ہیں، اللہ نے ان سے اتنا کام لیا کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ علماء کی ایک بڑی جماعت مل کر اتنا کام نہیں کر سکتی جتنا شیخ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اکیلے نے کام کیا۔ اتنی بڑی علمی شخصیت اور طریقت کے بہت بڑے شیخ، ان کی خانقاہ کے اندر جو آتا تھا وہ اپنی خانقاہ میں آنے والوں کو کہتے تھے کہ بھائی اگر تم نے صوفی بننا ہے، اگر تم نے ذاکر شاغل بننا ہے، پھر دنیا میں بہت سی خانقاہیں ہیں، ادھر تم چلے جاؤ، لیکن اگر میرے پاس آنا ہے تو یہاں تو سب سے پہلے انسان بنایا جاتا ہے کہ انسان تو ہو، انسان تو انسیت سے ہے، جس سے انسیت ہر وقت جو ہے وہ ٹپکتی ہے، انسیت پھیلتی ہے، ہر کوئی انسان کے قریب آ کے بیٹھنا چاہتا ہے، اس سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی، ہر کوئی اس سے انسیت محسوس کرتا ہے۔ تو یہاں آ کے پہلے انسان بننا پڑے گا، اس کے بعد پھر ذکر، اس کے بعد پھر دوسرے اعمال میں تمہیں لگائیں گے، پہلے انسان تو بن جاؤ۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی زبردست مثال دی، عجیب بات فرمائی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے 3 قسم کے حیوانات پیدا فرمائے، 3 قسم کے جانور پیدا فرمائے۔ ان میں سے ایک قسم تو وہ ہے جو فائدہ ہی فائدہ پہنچاتی ہے، نقصان نہیں پہنچاتی۔ جیسے گھر کے ہمارے پالتو جانور ہے، گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، اور جن جانوروں پہ سواری کرتے ہیں اور ہمارے سامان لاد کے لے جاتے ہیں، یہ فائدہ ہی پہنچاتے ہیں، نقصان کوئی شاذ و نادر، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو ایک تو قسم وہ ہو گئی جو انسانوں کو فائدہ ہی فائدہ پہنچاتی ہے، اور ایک قسم وہ ہے جو نقصان ہی نقصان پہنچاتی ہے، سانپ، بچھو، اس طرح کی موذی چیزیں۔ دوسری قسم جانوروں کی یہ ہو گئی۔ تیسری قسم وہ ہو گئی جو نہ فائدہ پہنچاتی ہے نہ نقصان پہنچاتی ہے۔ مثال کے طور پہ جنگل کے اندر رہنے والی لومڑی، گیدڑ، وہاں کے رہنے والے اور بھینسے وغیرہ جانور، ہرن، وہ نہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچاتے ہیں، وہ جنگلات میں رہتے ہیں، نہ ہمیں کوئی ان سے نقصان ہے۔ تو اس طرح فرمایا کہ جانوروں کی 3 قسمیں ہیں۔ اور پھر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، اللہ پاک نے تو تجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تمہیں تو لوگوں کے فائدے ہی فائدے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب تم نے اگر انسانیت سے نیچے اترنا ہے تو پھر تمہیں یہ چاہیے کہ کم از کم جو پہلی قسم ہے، پہلی قسم کہ جو لوگوں کو فائدہ ہی پہنچاتے ہیں، ان جیسے ہو جاؤ۔ اور اگر تم نے اس سے نیچے اترنا ہے تو پھر کم از کم ویسے ہو جاؤ کہ جو نہ فائدہ پہنچاتے ہیں نہ نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن اس قسم جیسے نہ بنو کہ جو دوسروں کو نقصان پہنچاتے پھرتے ہیں۔ یعنی جانوروں کو بھی اللہ نے 3 طرح کا بنایا، تو انسان کو تو جانوروں سے افضل ترین بنایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو سب سے زیادہ فضیلت بخشی، سب سے اللہ نے ان کو فضیلت والا بنایا۔ تو میری زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر آپ شریعت مطہرہ کے احکامات پہ غور کریں
تو دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، اس کے بارے میں شریعت بہت حساس ہے، بہت حساس ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ نماز باجماعت ادا کرنا کتنا ضروری ہے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جب جماعت کا وقت ہو، کسی کے ذمے جماعت لگا کے خود میں مدینہ کا چکر لگاؤں، گھروں کا چکر لگاؤں، اور جو لوگ جماعت کے وقت بلا عذر گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بلا عذر اپنے کاروبار میں شریک ہیں، میں بہت سا ایندھن اکٹھا کر کے ان کے گھروں کو جلا دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر عذر کے جماعت کی نماز چھوڑنے والے پر اتنا غصہ ہے کہ آپ ان کے گھروں کو جلا دینے پر بھی آمادہ ہیں، جبکہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں۔ آپ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ باجماعت نماز ادا کرنا کتنا ضروری ہے کہ اس کے بلا عذر چھوڑنے پر مجھ رحمت للعالمین کو اتنا غصہ ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں جا کے ان گھروں کو جلا دوں جن گھروں کے اندر تم لوگ بیٹھے ہوئے ہو اور بلا عذر بیٹھے ہوئے ہو، اور ادھر جماعت ہو رہی ہے اور تم گھروں میں بیٹھے ہوئے ہو۔ اب باجماعت نماز ادا کرنا ہمارے نزدیک تو سنت موقدہ ہے، جس کے ترک کرنے پر گناہ تو ہوتا ہے، لیکن بعض ائمہ کے نزدیک باجماعت نماز ادا کرنا واجب ہے، سخت قسم کا کبیرہ گناہ ہے باجماعت نماز ترک کرنا۔ باجماعت ترک کر دی تو سخت قسم کا کبیرہ گناہ ہے، اور واجب ہے کہ جا کے جماعت کے اندر شریک ہو جاؤ۔ تو جماعت کی اہمیت کتنی ہے، لیکن ایک طرف شریعت کہتی ہے کہ اگر ایک آدمی کو خدا نہ خواستہ ایسی بیماری لگ گئی یا اس کے کوئی ایسی چوٹ لگ گئی کہ لوگوں کو اس کی طرف دیکھ کر اس کے زخم تو دیکھ کے گھن آتی ہے، یا خدا نہ خواستہ اس کے زخم سے بری سمیل آ رہی ہے، اب اس بندے کو شریعت کہتی ہے کہ خبردار تو نے مسجد میں نہیں جانا۔ اب اگر یہ مسجد میں آئے گا تو اس کا مسجد میں آنا، باجماعت نماز ادا کرنا گناہ ہے، گناہ ہے، کیونکہ دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، حجر اسود کا بوسہ لینا کتنی بڑی سعادت ہے بھائی۔ حجر اسود تو انسان کے گناہوں کو گویا چوس لیتا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے حجر اسود کا بوسہ لینا ایسے ہے جیسے اللہ رب العزت کے ساتھ مصافحہ کیا۔ لو بتاؤ کتنی بڑی بات ہے، لیکن اتنی بڑی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے اگر آپ کو کسی کو دھکا دینا پڑ گیا یا کسی کی بے اکرامی ہو گئی آپ سے، پھر وہ آپ کی نیکی گناہ کے اندر تبدیل ہو جائے گی کہ آپ نے اس نیکی کو حاصل کرتے ہوئے کسی مسلمان کی بے اکرامی کر دی، کسی مسلمان کو تکلیف پہنچا دی۔ قرآن پاک کی تلاوت سب سے افضل ذکر ہے، قرآن پاک کی تلاوت سب سے بڑی عبادت ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت پر اللہ کی رحمتوں کا بارش کی طرح نزول ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے والے کو بہت توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اس زبان سے پیار ہے، ان لبوں سے پیار ہے جو تلاوت قرآن پاک میں مشغول ہیں۔ فرشتے آ کر تلاوت قرآن پاک کرنے والے کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ رکھ کے الفاظ کو چوستے ہیں کہ ان کو اس کی مٹھاس محسوس ہوتی ہے، ان کو لطف آتا ہے۔ تلاوت اتنی بڑی عبادت ہے، لیکن بھائی آپ تلاوت کر رہے ہیں اور آپ کے پاس کوئی مسلمان سو رہا ہے اور اس کی نیند میں خلل، اس کے آرام میں خلل، یا اس کے کسی کام میں آپ کی اونچی تلاوت کی وجہ سے خلل پڑ رہا ہے، تو یقین جانیے آپ کا اونچی آواز سے تلاوت کرنا آپ کو ثواب نہیں ملے گا، آپ کو الٹا اس کا گناہ ملے گا کہ آپ اگرچہ کر تو تلاوت رہے ہیں لیکن اس سے اللہ کہ کسی بندے کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ شریعت اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچے، اگرچہ آپ تلاوت بھی کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں شریعت ہمیں کیا کہتی ہے کہ جب تم کسی مجلس میں جاؤ اور اس مجلس میں گفتگو ہو رہی ہو، اور اس مجلس والے کسی ایک کام کے اندر سوچ بچار میں، کسی مشورے میں، کسی اہم کام کے اندر گفتگو ہو رہی ہے، یا کوئی ایک بندہ بول رہا ہے باقی سارے سن رہے ہیں، تم نے وہاں جا کے سلام نہیں کرنا۔ تمہارے سلام کرنے کی وجہ سے ان کی توجہ منتشر ہوگی، صرف اس لیے کہ ان کی توجہ منتشر ہوگی تمہیں سلام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی بندہ کھانا کھا رہا ہے وہ
کھانا کھانا ایک ضرورت ہے، کوئی عبادت تو نہیں ہے، لیکن ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے، آپ جا کے اس کو سلام کریں، یہ منع ہے کہ کھانا کھانے والے کو سلام نہیں کرنا۔ وہ ایک یکسوئی کے ساتھ، ایک توجہ کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے، وہ کھانا کھا کے فارغ ہو جائے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ اس کے سامنے کھانا تو اتنا ہوگا جتنا اس نے کھانا ہے اپنے لیے، آپ جا کے اس کو سلام کریں گے، اس کو آپ کو کھانے کی دعوت دینا پڑے، آؤ بھائی کھا لو، کھانا تو تھوڑا ہے، اور آپ ویسے ہی سلام کر کے بیٹھ جائیں گے تو پھر اس کو شرمندگی ہوتی رہے گی۔ لہٰذا شریعت نے اتنا خیال رکھا کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، عبادات کے احکامات بدل دیے کہ تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کسی کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز فرض تھی، ہمارے لیے نفل ہے، اللہ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے، بڑی عظیم الشان نماز ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرض تھی۔ آپ سفر حضر میں آپ تہجد ایسے ہی ادا فرماتے تھے جیسے فرض نماز ادا فرماتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تو آہستہ آہستہ قدم رکھتے کہ کہیں گھر والوں کی آنکھ نہ کھل جائے، عائشہ کی آنکھ نہ کھل جائے، زینب کی نیند خراب نہ ہو جائے، سلمہ کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ اس طرح آہستہ آہستہ قدم رکھتے ہوئے اور وضو فرمانے کے لیے باہر تشریف لے کے جاتے تو گھر کے دروازے کی کنڈی کو بہت آہستہ کھولتے کہ اس کی بالکل بھی آواز نہ آئے اور سونے والوں کی نیند نہ خراب ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ میں نے مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھا کہ مولانا صاحب کی بھی کبھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی، ایک دفعہ تہجد کی نماز قضا ہوئی، اور وہ کیسے ہوئی؟ ایک جگہ وہ کہیں مہمان تھے اور ان کے لیے بستر جو لگایا گیا وہ بالکل دیوار کے ساتھ لگایا گیا، اور اس کمرے میں اور بھی بہت سے لوگ سو رہے تھے، اور کمرے میں کوئی اتنی روشنی نہیں تھی۔ حضرت اپنی نماز کے لیے اٹھے کہ میں تہجد ادا کروں، لیکن ان کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ میں کمرے سے باہر نکل کے وضو جب کرنے جاؤں گا تو سوئے ہوئوں میں کسی کے ہاتھ پر، کسی کے پاؤں پر، کسی کے جسم کے حصے پر میرا پاؤں آ گیا، اس کو تکلیف ہوگی یا اس کی نیند میرے جانے کی وجہ سے خراب ہوگی۔ صرف اس وجہ سے انہوں نے اس دن تہجد نہیں پڑھی کہ کسی مسلمان کی میری وجہ سے نیند خراب نہ ہو۔ اسلام کتنا پیارا مذہب ہے۔ آپ اگر کسی کے ساتھ وعدہ کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ اس وعدے پہ پورا نہیں اترتے تو یہ بھی آپ اپنی زبان سے اس کو تکلیف دے رہے ہیں۔ اور آج کل ایک بات بہت عام ہے، ہمیں کسی کا فون آتا ہے، ہم کہتے ہیں پتہ نہیں یار کیا بات ہوگی۔ اگر کسی کو فون کرنا ہے اور آپ نے لمبی بات کرنی ہے تو اس سے اجازت لے لیں کہ بھائی آپ کے پاس اس وقت 5-7 منٹ ہیں، میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ کچھ لوگ کال کرتے ہیں، اس کے بعد وہ شروع ہو جاتے ہیں، وہ پوچھتے ہی نہیں کہ اگلے بندے کو بھی کام ہوگا یا نہیں ہوگا، ان کو پتہ ہی نہیں کہ اگلا کس اذیت میں گزر رہا ہے، اگلا مروتاً بیچارہ برداشت کر رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے۔ اگر آپ نے کسی کو بلانا ہے اس کو آپ وہ ٹائم دیجیے۔ آج کل شادیوں میں یہ بہت ہو رہا ہے، جن کے گھر شادی ہوتی ہے وہ ہر ایک کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی 7 بجے پہنچو، 7:30 تک پہنچو، ہم لوگ وہاں ہیں اور بارات اتنے بجے آ جائے گی۔ وہ سارے کے سارے اس بات پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں اگر کوئی آدمی ٹائم پہ پہنچ جائے اس کو جا کے اتنا انتظار کرنا پڑتا ہے، اور پروگرام جا کے 9 بجے 9:30 بجے شروع ہوتا ہے، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اس کو تکلیف کے اندر گزارنا پڑتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، شریعت ہمیں کسی بھی طرح سے کسی کو تکلیف دینے کی اجازت دیتی نہیں ہے، زبان سے ہو، ہاتھ سے ہو، اجازت نہیں ہے۔ مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی، ایک بندے نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کے بارے میں ایک مقالہ لکھا، اس کتاب کے خلاف مقالہ لکھا، اور العیاذ باللہ اس مقالے میں اس نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ پر کفر کا فتویٰ لگا دیا۔
اس نے اس کتاب کی کچھ عبارات کو توڑ مروڑ کر ان کا غلط مفہوم بیان کر کے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ پر کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ حضرت جی کو جب پتہ لگا تو آپ نے تو کچھ نہیں کہا، لیکن آپ کے ایک عزیز مرید تھے، آپ کے ایک معتقد بندے تھے، انہوں نے اس آدمی جس نے کفر کا فتویٰ لگایا اس کے بارے میں 2 شعر کہے فارسی زبان کے، اور ان شعروں میں اس پر زبردست قسم کا طنز کیا۔ ان اشعار کا مفہوم کیا تھا؟ ان اشعار کا مفہوم طنز یہ تھا کہ بھائی تم نے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو کافر کہہ کے جھوٹ بولا ہے، میں تمہیں مسلمان کہہ کے جھوٹ بولتا ہوں۔ کیسا زبردست طنز ہے کہ تم نے شیخ الہند کو کافر کہا یا تم نے جھوٹ بولا، اور میں تجھے مسلمان کہہ رہا ہوں اور میں بھی جھوٹ بول رہا ہوں، گویا تو مسلمان ہے ہی نہیں۔ انہوں نے اس کا جواب اسی کی زبان میں دیا، اور اس کے بعد ابھی وہ جواب لکھا تھا، بھیجا نہیں تھا، کہ وہ حضرت کے معتقد شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آ گئے اور آ کے کہا یہ دیکھیں جی میں نے یہ جواب لکھا ہے، فلاں بندے نے آپ پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے، یہ میں نے جواب لکھا ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی جواب تو نے بڑا چبھنے والا لکھا ہے، طنز تو نے بڑا کمال کیا ہے، لیکن مسلمان کا یہ طریقہ نہیں۔ اس نے ہمیں کافر کہا، لپیٹ کر تم نے بھی تو اسے کافر ہی کہہ دیا، تو کیا فائدہ؟ ہم نے یوں نہیں کرنا، بلکہ ان اشعار کے اندر تبدیلی کروائی کہ بھائی آپ نے مجھے کافر کہہ کر کڑوی دوا دی ہے، میں آپ کو مسلمان کہہ کر میٹھی دوا دے رہا ہوں۔ فارسی کے اشعار کے اندر تھوڑی سی ترمیم کر کے وہ جواب اس کو بھجوایا، اور ان کو یہ بھی گوارا نہیں کہ ایک آدمی ان کو کافر کہہ رہا ہے اور بے بنیاد کہہ رہا ہے، اور کافر کہہ کر ان کے اتنے ہزاروں معتقدین کو تکلیف دے رہا ہے، لیکن حضرت شیخ الہند کو یہ خود گوارا نہیں کہ ان کو کافر کہنے والے کو کافر کہا جائے، یہ گوارا نہیں، اور فوراً منع کر دیا نہیں بھائی یہ کام ہمارا نہیں، یہ نہیں ہم نے کرنا۔ آپ اندازہ فرمائے بھائی اللہ نے ہمیں اسلام جو عطا فرمایا، اسلام سلامتی سے ہے، اور جو ملاقات کے وقت کے جو الفاظ اللہ نے مجھے آپ کو عطا فرمائے ہیں، سبحان اللہ، دنیا میں کوئی گڈ مارننگ کہہ رہا ہے، کوئی گڈ نائٹ کہہ رہا ہے، کوئی نمستے کہہ رہا ہے، کوئی کیسے کیسے الفاظ، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جائیں، انہوں نے کیا الفاظ دیے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 3 دعائیں آپ اپنے ملاقاتی کو دے رہے ہیں کہ بھائی تم پر سلامتی ہو، اور تم پر اللہ کی رحمتیں ہوں، اور تم پر اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوں۔ آپ نے دنیا جہان کی دعائیں ملاقات کے وقت اس کو دے دی، اور وہ بھی جواب کے اندر وعلیکم السلام، بھائی آپ پر بھی سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ، اور آپ پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں، وبرکاتہ، اور آپ پر بھی اللہ تعالیٰ کی برکتوں کا نزول ہو، وہ بھی جواب کے اندر وہی دعائیں دے رہا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت قرآن پاک میں ہمیں کہہ رہا ہے وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تم پر سلام کیا جائے پھر تمہارے اوپر واجب ہے کہ تم بھی ویسا ہی جواب، اس سے بہتر جواب دو، یا کم از کم جیسا سلام کرنے والے نے آپ کو سلام کیا ہے اتنا جواب دو۔ اگر کسی نے السلام علیکم پر اکتفا کیا ہے، اللہ پاک یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ وعلیکم السلام پر اکتفا نہ کریں، آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کسی نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ بس اتنا کہا ہے، آپ کو اللہ چاہ رہے ہیں کہ آپ ان کو اس سے بہتر جواب دیں، یا کم از کم اتنا تو جواب دیں جتنی اس نے آپ کو دعا دی ہے، اللہ نے اس کو واجب قرار دے دیا۔ ایک تو یہ بہت بڑی دعا ہے سلام، اور بھائی یہ سلام میں ایک پیغام چھپا ہوا ہے، سلام سلامتی سے ہے،
میں اگر کسی مسلمان سے جا کے ملاقات کرتے وقت اس کو کہتا ہوں بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو میں گویا اپنی زبان حال سے اس کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ بھائی میں تمہارے لیے سلامتی کا پیغام لے کے آیا ہوں، میری ذات سے، میری زبان، میرے ہاتھ سے تجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، میں تمہارے لیے سلامتی ہی سلامتی بن کے آیا ہوں، ورحمۃ اللہ، میں تمہارے لیے اللہ کی رحمت بن کے آیا ہوں، میری وجہ سے تمہارے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھے گی، میری وجہ سے تمہیں کسی تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو سلام کے اندر ایک مفہوم یہ چھپا ہوا ہے کہ ہم تو ملاقات کے وقت اپنے مسلمان بھائی سے زبان حال سے کہہ رہے ہیں بھائی سلامتی ہی سلامتی میری طرف سے پہنچے گی، وہ بھی کہتا ہے وعلیکم السلام، تمہیں بھی میری طرف سے سلامتی پہنچے گی، تمہیں میری طرف سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، یہ دونوں ایک دوسرے کو یہ کہہ رہے ہیں، تو پھر کیوں ہم کسی کو دوسرے کو تکلیف دیں گے بھائی؟ زبان کا لگایا ہوا زخم وہ جلدی نہیں بھرتا، جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، نیزوں کے لگائے ہوئے زخم بھر جاتے ہیں، زبان کے لگائے ہوئے زخم نہیں بھرتے۔ نیزے کا لگایا ہوا زخم وہ جسم کو تکلیف دیتا ہے، زبان کا لگایا ہوا زخم وہ دل کو کاٹ کے رکھ دیتا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بلکہ مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کہتے کہ انہوں نے اپنے ایک عزیز کا واقعہ سنا ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد محترم مفتی شفیع عثمانی صاحب نے اپنے ایک عزیز کا واقعہ سنایا۔ وہ فرمانے لگے کہ میں اپنے قریبی رشتہ داروں میں ایک گھر میں گیا، میں جب وہاں گیا تو اس گھر کی جو بڑی جو ہے وہ ساس تھی وہ بیٹھی ہوئی تھی، اور جو بہو تھی وہ کبھی ادھر پھر رہی ہے، بے تاب ہو کے، پریشان ہو کے، اس کا بس نہیں چل رہا، وہ ایسی پریشان پھر رہی ہے۔ تو میں نے کہا یہ آپ کی بہو کو کیا ہوا؟ یہ بیچاری اتنی پریشان کیوں ہے؟ اس کو قرار کیوں نہیں؟ یہ کیوں بے قراری میں، پریشانی میں ایسے ایسے چکر لگا رہی ہے؟ اس نے کہا ہوا تو کچھ نہیں، میں نے تو بس 2 جملے ہی کہے ہیں، اس وقت سے یہ بگڑی ہوئی ہے اور ادھر ادھر آئی جا رہی ہے، اور اس کا منہ ایسا بنا پڑا ہے۔ اچھا جی آپ نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا میں نے تو بس یہی کہا ہے کہ باپ تمہارا غلام، ماں تمہاری لونڈی، اس وقت سے یہ بگڑی پڑی ہے۔ آپ ایک جملہ بول دیتے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اگلے بندے کی نیند اڑ جاتی ہے، اگلا کن تکلیفوں سے گزر رہا ہے اس جملے کے بعد آپ کو پتہ ہی نہیں۔ پہلے تولو پھر بولو۔ زبان سے بولنا بہت آسان ہے، لیکن تول کر بولنا آسان نہیں۔ ہر وہ جملہ جو میں اپنے لیے سننے کو تیار نہیں ہوں، وہ جملہ میں کسی کے لیے کیوں بولوں گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سب سے بڑا ملعون ابو جہل تھا، اس کو بھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے منہ پہ ابو جہل نہیں کہا، اور اس کو شروع میں اس کا نام ابو الحکم تھا، حکمت والا، لیکن وہ حکمت والا اس کا لقب پڑا ہوا تھا مکہ میں۔ حکمت والا لقب ہونے کے باوجود جب اس نے ساری جہالتوں، کفر اور شرک کی حدیں کراس کر دیں اور اسلام دشمنی میں سب سے آگے بڑھا رہا، پھر جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ابو جہل فرمایا، لیکن کبھی اس کے سامنے بھی اس کو ابو جہل نہیں، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابو الحکم فرماتے تھے، حالانکہ وہ اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں وہ سرگرم رہتا تھا، پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ابو جہل نہیں فرماتے تھے، ابو الحکم فرماتے تھے۔ اور اس کی طرف سے کیا تھا، کیا کہا جا رہا ہے؟ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، ہم نے یہ تہیہ کر لینا ہے کہ زبان کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں دینی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے قیامت والے دن سب سے زیادہ جہنم کے اندر جو بندوں کو دھکا دے گی اور دھکا دے کے جہنم میں پھینکے گی، وہ زبان ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے
آ کے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت فرما دیجئے، یا آپ ویسے کسی کو واضح و نصیحت فرماتے ہوئے آپ فرما رہے تھے اپنی 2 انگلیوں سے آپ نے اپنی زبان کو پکڑا اور فرمایا کہ اس کو سنبھال کے رکھنا، اس کو سنبھال کے رکھنا۔ حضرت ابو بکر کی سن لو، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کی صحبت کا سب سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا بندہ، آپ کا سب سے مایہ ناز شاگرد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کردہ شاگردوں میں سب سے بڑی شان والا، امت کو سب سے بڑے فائدے پہنچانے والا ابو بکر، ان کے بارے میں کیا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان کے نیچے چھوٹا سا کنکر رکھ لیتے تھے، چھوٹا سا کنکر رکھ لیتے تھے کہ میری زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو، میری زبان سے کسی کو کوئی ایسا جملہ سننے کو نہ ملے جس سے اس کے دل کو تکلیف پہنچے۔ حضرت ابو بکر یوں کیا کرتے تھے۔ آج ہم تو 1 کی 10 سنا کر مطمئن ہوتے ہیں بھائی۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم نے کسی سے بدلہ لینا ہی ہے تو تمہیں صرف اتنا بدلہ لینے کی اجازت ہے جتنی اس نے تمہیں تکلیف پہنچائی ہے۔ اگر کسی نے خدا نخواستہ کسی کو گالی دے دی، اب اگر وہ 1 گالی کے بدلے میں 2 گالیاں دے گا، اب ظلم اس کی طرف ہے۔ 1 پر تو اس نے بدلہ لے لیا، اس نے 1 کے بدلے میں 2 گالیاں دے دی، اس نے اس کو ہلکا جملہ بولا اور اس نے اس کے جواب میں اس سے بڑھ کے زیادہ برا جملہ بول دیا، اب زیادتی اس کی طرف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سل من قطعک، جو تم سے توڑو، جو تم سے توڑے اس سے جوڑو، واعف عمن ظلمک، جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے اس کو معاف کر دو، واحسن الی من اساء الیک، اور جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ تو بھائی ہم نے سب کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، اپنے ملازمین کے ساتھ کوشش کرنی ہے کہ پیار کا بول بولنا ہے، محبت کے ساتھ پیش آنا ہے۔ مامون الرشید نے ایک دفعہ اپنے غلام کو بلایا، مامون الرشید کے پاس مہمان بیٹھے ہوئے تھے، اس کو بلایا، اس کو کوئی کام کا کہا، اس نے آنے میں دیر کر دی۔ اب جب دوبارہ بلایا، اس کو کہنا تھا کام، اس نے آنے میں دیر کر دی، دوبارہ بلایا، حالانکہ مامون الرشید بادشاہ ہے، تو پاس بیٹھے ہوئے مہمان نے کہا کہ آپ بادشاہ ہیں اور آپ کی بات ماننے میں اس نے آنے میں دیر کر دی، آپ اس کو کچھ کہتے کیوں نہیں ہیں؟ انہوں نے عجیب بات کہی۔ اس نے کہا میرے سامنے 2 راستے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ میں ڈانٹ ڈپٹ کر کے میں ان کو سیدھا کروں، اپنے اخلاق بگاڑوں، اور ایک یہ ہے کہ میں خود برداشت کر کے ان کی اس طرح کی نافرمانیاں خود برداشت کروں، تو مجھے اپنے اخلاق بگاڑنا منظور نہیں ہے۔ ان کو سیدھا کرتے ہوئے میرے اخلاق بگڑے، میں اس بات کو منظور نہیں کرتا۔ مجھے یہی کہ میں نے اپنے اخلاق پہ قائم رہنا ہے، میں نے اپنے والد صاحب کی تربیت پہ قائم رہنا ہے، اگر یہ اس پہ چلتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں برداشت کر رہا ہوں، آپ اندازہ فرما لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو زبان کا سچا بھی بنائے اور زبان کا کھارا بھی بنائے، اور نرم گفتگو اور ایسی گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔